الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے پاس ہے بھید آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ غیب کا معنی جو ہے ہم غیب بھی کر سکتے ہیں، راز بھی کر سکتے ہیں اور بھید بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ہیں راز آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ وما امر الساعۃ اور قیامت کا، اور جو معاملہ ہے قیامت کا۔ اس کا ایک ترجمہ ایسے ہوتا ہے، ایک ترجمہ نفی کے ساتھ ہوتا ہے وما امر الساعۃ، اور نہیں کام آنا قیامت کا الا کلمح البصر، مگر جیسے کہ آنکھوں کا جھپکنا، او هو اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیچھے سے ہم جو ہے ان بت پرست لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے تھے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری جو ہے نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر جو نشانیاں قدرت کی اللہ نے انسان کے جسم میں بنائی ان کا اللہ پاک نے جو ہے تذکرہ فرمایا تھا۔ اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین جو ہے قیامت کے آنے کا جو ہے کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو بھی اللہ نے ان کو یہاں پھر جواب دیا ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، کہ اللہ نے جیسے موت کو بھی چھپایا کہ انسان کو نہیں پتا، جنت بھی انسان سے چھپا دی، جہنم بھی چھپا دی، اور بہت ساری چیزیں اللہ نے انسان سے چھپا دی کہ انسان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے انسان کے سامنے نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کس کی موت کب آئے گی، لیکن پتہ نہ ہونے کے وجہ سے انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو تم انکار کرتے ہو، تو قیامت کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، لیکن اس کے علم کے نہ ہونے سے یہ نہ سمجھو کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو وہ لمحوں کی بات ہوگی یا اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ انسان، اللہ نے مثال دی الا کلمح البصر، جیسے کہ انسان آنکھیں جھپکتا ہے، ایسے اتنے سے مختصر سے وقت کے اندر ہی قیامت کا ظہور ہو جائے گا، اور پھر کوئی جان نہیں بچا سکا۔ اور فرمایا او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کیوں کہ اللہ اتنی بڑی قیامت کو لائیں گے؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور وہ اللہ جس نے نکالا تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، وجعل لکم السمع، اور دیے اس نے تم کو کان۔ جعلہ کا معنی دینے کا بھی آتا ہے اور بنانے کا بھی آتا ہے، بنائے اس نے تمہارے کان یا دیے اس نے تمہیں کان، دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں۔ والابصار، بنائے اس نے تمہارے کان، والابصار اور تمہاری آنکھیں، والافئدہ اور تمہارا دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ان نہ ماننے والوں کو پھر جو ہے وہ مثالیں بیان کی کہ انسان تو اپنی تخلیق کے اوپر جو ہے کیا کر، غور کر کہ کس طریقے سے اللہ نے تجھے دنیا میں جو ہے بھیجا۔ جب تو دنیا میں آتا ہے تو تجھے کسی چیز کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جیسے کہ انسان سب کو پتہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ کسی کو پہچانتا، نہ جانتا، نہ بول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس وقت اس چھوٹے عمر کے اندر بچے کو صرف ایک ہنر سکھایا ہے، اور وہ ہے رونے کا ہنر، کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کی ماں، اس کے باپ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ رونے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، یا اسے سردی لگ رہی ہے، یا اسے گرمی لگ رہی ہے، یا اسے کوئی جو ہے وہ تکلیف ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے انسان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خاص محبت ڈالی ہوتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو کیا کرتی ہے، رات میں بھی پالتی ہے، دن میں بھی پالتی ہے، اس کا گند بھی صاف کرتی ہے، اس کو اپنے بچے کی کسی بھی چیز سے جو ہے وہ کراہیت نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہی محبت ہے باپ کے دل میں کہ وہ گرمی میں، سردی میں ہر طریقے سے اپنے
بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے کیا کرتا ہے، کماتا ہے۔ اگر اللہ پاک بچے کو یہ رونے کا ہنر نہ دیتا تو پھر جو ہے اللہ پاک نے پھر جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ پاک نے بچے کو بھی ہنر سکھایا، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی تربیت فرماتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، اور وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے، پہچاننے لگتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت تھی ہی نہیں، ہم نے تمہیں سب کچھ عطا بھی کیا، پیدا بھی کیا، عطا بھی کیا، سکھایا بھی۔ اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو دیکھیے انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء ہوتے ہیں، پورا جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو جسم کے اوپر ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کان، آنکھیں، یہ جسم کے اوپر ہوتی ہیں، والافئدہ، اور دل جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 3 ہمارے جسمانی اعضاء کا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ جسمانی اعضاء تو ہمارے اور بھی ہیں، ہمارے ہونٹ بھی ہیں، دانت بھی ہیں، ہماری زبان بھی ہے، ہمارے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ہمارا سر بھی ہے، جسم کے اندر اور بھی حصے ہیں، لیکن اللہ پاک نے 3 اعضاء کا یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ یہ 3 اعضاء کا ذکر اللہ پاک نے کیوں ذکر، ان کا جو ذکر اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ جو 3 اعضاء ہیں اللہ نے یہ علم کے آلات بنائے ہیں، علم حاصل کرنے کا جو ہے اللہ نے ان کو آلات بنایا ہے، کہ اس میں دیکھیے پہلے اللہ پاک نے کیا کیا ہے، کان کا ذکر کیا ہے کہ کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی ہے۔ جب انسان کانوں سے سنتا ہے تو پھر بہت سی چیزوں کا کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم جو ہوتا ہے انسان دیکھ کر حاصل کرتا ہے، اور پھر جو ہے دیکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اور سنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے انسان دل کے اندر غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے دماغ سے سوچنا، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر دماغ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں دماغ کے بجائے دل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سمجھ بوجھ کا جو اصل مرکز ہے وہ دماغ نہیں ہے، بلکہ اصل جو علم کا مرکز ہوتا ہے، کسی چیز کے سوچنے اور سمجھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کو دل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ جس طرح انسان ایمان قبول کرتا ہے تو دیکھیے وہ ایمان بھی کہاں ہوتا ہے، اس کے دماغ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ کسی چیز کے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ دل کا کام ہوتا ہے، اور کسی چیز کا انکار کرنا بھی دل کا کام ہوتا ہے۔ ہم دل سے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم زبان سے بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور ہم دل سے بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارا دماغ کہتا ہے اللہ ایک ہے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہمارا دل بھی یہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے، ہمارے دل میں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن نے جو علم کا مرکز قرار دیا ہے وہ دل کا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے پہلے کان کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کان کا ذکر پہلے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کانوں کے ذریعے کرتا ہے، کانوں کے ذریعے یعنی سن کر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ہم کسی بھی استاد سے سبق حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کتاب ہمارے سامنے نہ ہو اور استاد ہمیں پڑھا رہا ہو تو بھی ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر، اور سن کر علم حاصل کیا جاتا ہے پہلے نمبر پر۔ ہم کسی کا بیان سن رہے ہیں، کسی کا لیکچر سن رہے ہیں، کسی کی تقریر سن رہے ہیں، کسی کی بات سن رہے ہیں، کچھ بھی ہے تو ہم کانوں سے زندگی میں سب سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آنکھ سے
دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہر چیز ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ جیسے دیکھیے مثال کی ایک بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ مکہ شریف میں بیت اللہ ہے اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی ہے، سب جانتے ہیں دنیا کے مسلمان۔ لیکن دنیا کے ہر مسلمان نے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی نہیں دیکھی، لیکن اس نے کانوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ ہے اور مسجد نبوی ہے، تو اسے یہ علم حاصل ہو گیا۔ اب دیکھنے کی باری جو ہے بعد میں آتی، کسی کو یہ سعادت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ اور تیسرے نمبر پر دل کا جو ہے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر زبان کا تذکرہ نہیں آیا کہ حالانکہ زبان بھی بولتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، لیکن زبان کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے یہ جو ہے انسان کے علم کو پھیلاتا ہے، لیکن خود علم حاصل کرتا ہے وہ سن کر، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ سنتے ہیں تو پھر جو ہے انہیں سن کر علم کیا ہو جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ان کے جسم کے ان اعضاء کے اوپر بھی کیا کرو، غور کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اگلی بات کا ذکر فرمایا، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے اڑتے ہوئے پرندوں کو کہ وہ حکم باندھے ہوئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اڑتے ہوئے پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، حکم کے باندھے ہوئے ہیں آسمان کی ہوا میں، جو السماء آسمان کی فضا میں یا آسمان کی ہوا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ہے کوئی ان کو تھامتا سوائے اللہ کے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا ایک اور نشانی دیکھو میری طاقت کی، کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اور وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور اتنے دور دراز کے جو ہے کیا کرتے ہیں، سفر کر لیتے ہیں۔ ان کو ہوا کے اندر روکنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ ہم اگر جو ہے دیکھیے اگر ہوا میں کوئی کاغذ اڑانا چاہیں، جیسے مثال ہے پتنگ اڑاتے ہیں بچے، تو اس پتنگ کو ہوا میں روکنے کے لیے ایک ڈور ہوتی ہے جو نیچے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر وہ ڈور چھوڑ دے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے آ کر گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اتنے بڑے بڑے پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، ان کو ہوا میں کون روکتا ہے؟ تو میری ہی طاقت ہے جو ان کو روکتی ہے۔ کیا یہ دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور پھر آگے فرمایا، اللہ جعل لکم من بیوتکم، اور اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے گھروں کو، سکنن رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ، سکنن سکون کی جگہ، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بنائے تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے، بیوتن گھر، اور بنائے تمہارے واسطے، جلود کا معنی ہے یہاں پر کھال، انعام کا معنی ہے چوپائے، اور بنائے تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے گھر، تستخفونہا یوم ظعنکم، کہ جو ہلکے رہتے ہیں، تستخفونہا جو ہلکے رہتے ہیں تم پر، جس دن تم ظعنکم سفر میں ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم گھر میں ہو، ومن اصوافہا واوبارہا، اور بھیڑوں کی اون سے، واوبارہا، اور بھیڑوں کی اون سے، اور اونٹوں کی پشم سے، واشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً کتنے سامان ہیں، اسباب ہیں، ومتاعا الی حین،
اور استعمال کی چیزیں ہیں ایک مقررہ مدت تک۔ اب اللہ نے یہاں پر پھر ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی چیزوں کا جو ہے ہماری ضرورتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے انسان کی وہ گھر ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ واللہ جعل لکم اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گھر بنائے سکون کے لیے۔ کہ اب یہاں پر قرآن کریم کی آیت میں انسان کے گھر بنانے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہر انسان گھر بناتا ہے۔ گھر بنانے کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، نیکی اور گناہ سے نہیں ہے، اور انسان اور حیوان سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے مخلوق کی۔ انسانوں کے بھی گھر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی جو ہے ایک جگہ میں ایک گھر میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانور ہیں، دیکھیے ان کے بھی کیا ہیں گھر ہیں، پرندے وہ گھونسلے بناتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ نے جو ہے گھر بنانے کا ہنر عطا کیا ہے۔ یہاں انسان کے گھر کا تذکرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، گھر بناتا ہے۔ اب جب گھر بناتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا سکن سکون کے لیے۔ گھر بنانے کی حکمت اللہ پاک نے بیان فرما دی، مقصد بیان کر دیا کہ گھر اصل میں وہی ہے جس کے اندر انسان کو جسم کا اور دل کا سکون حاصل ہو، کیونکہ انسان کی زندگی اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ خاص طور پر دیکھیے مرد اور اگر جو عورتیں ہیں بس وہ بھی، کہ جب انسان کمائی کے لیے نکلتا ہے نا تو گھروں سے باہر چلا جاتا ہے۔ کتنا ظاہر ہے سارے ہی مرد یا تو نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے اپنی روزی کماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں، اور جب وہ اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ہر آدمی جو ہے لوٹ کر اپنے گھر آتا ہے۔ وہ گھر کیوں آتا ہے؟ تاکہ اپنے گھر میں آ کر وہ سکون حاصل کرے، راحت حاصل کرے، جو اس کو تھکاوٹ ہو گئی ہے وہ تھکاوٹ دور کرے، اپنا پیٹ بھرے۔ آدمی گھر اس لیے آتا ہے۔ تو اب اگر گھر میں آنے کے بعد اسے سکون، راحت جو ہے وہ نہ ملے تو سمجھ لیں کہ اس گھر کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ گھر کا مقصد ہے گھر میں سکون ہو۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے بہترین گھر وہی ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر انسانوں کو کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ بیوی ہے اس کو شوہر کی طرف سے سکون ہو، شوہر ہو اس کو بیوی کی طرف سے سکون ہو، اولاد ہو ان کو بھی سکون ہو۔ جن گھروں کے اندر گویا کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے، دیکھیے اگر بیوی کی طرف سے جاتی ہے تو شوہر کو سکون نہیں ہے، خود بیوی کو بھی سکون نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کی طرف سے جاتی ہے تو بیوی کو جو ہے وہ سکون نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ نے گھر بنانے کا مقصد بنایا تھا وہ گھر بنانے کا مقصد جو ہے پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ گھر کے علاوہ جو ہے میں نے تمہیں اور بھی چیزیں عطا کی۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے آج انسان اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، اور اس گھر کے اندر جو ہے آج بہت ساری چیزیں اس کی ظاہری جو ہے بناوٹ پر، سجاوٹ پر کیا کرتا ہے، لگاتا ہے، لیکن ہر گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر چین اور سکون نہیں ہوتا۔ تو وہ گھر خوبصورت اور جو ہے وہ سجے ہوئے ہونے کے باوجود بھی گویا کہ اپنے مقصد پر پورے نہیں اترتے۔ اگر کسی شخص کا گھر سادہ ہے، چھوٹا سا ہے، جھونپڑی ہے، لیکن اس میں رہنے والے بہت خوشحال ہیں، خوشحال سے مراد وہ خوش ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پیار ہے، محبت ہے اور دل کا سکون ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ گھر بہترین گھر ہے جہاں پر ایک دوسرے سے لوگوں کو کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً، اور اس سے پہلے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ میں نے جو تمہارے گھر بنائے ہیں اس وجہ سے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کرو۔ یہ پہلی دوسری آیت تھی، اور ابھی جو ہم موجودہ آیت پڑھ رہے ہیں وہاں فرمایا مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے گھر بنائے سکون اور راحت کے لیے۔ دیکھیے عام طور سے ایک مسلمان جو ہے قرآن مجید کو ایک جو ہے وہ صرف نماز روزے کی کتاب سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے لیے جو ہے بہت ساری ہدایات دی ہے۔
تو بعض اوقات انسان اپنے گھروں کو ایسا بنا لیتا ہے کہ گھروں میں مال بہت لگا دیتا ہے لیکن گھروں میں سے سکون اور راحت حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ کہ بنائے یہ تم کو چوپایوں کی کھال سے بنا کر دیے یا بنائے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال سے گھر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چوپایوں کی کھال سے جو ہے اللہ پاک نے گھر بنانے کی، چوپایا جو ہوتے ہیں جانور جو ہوتے ہیں ان کی کھال ہے، بال ہے اور ان کے جو اون ہیں ان سب کا استعمال کیا ہے انسان کے لیے جائز ہے، سوائے خنزیر کے۔ خنزیر جو جانور ہے اس کے کھال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کی چربی، ہر قسم کی چیز کیا ہے وہ حرام ہے اور ناپاک ہے۔ اب جو ہے ہم دیکھیے کہ یہ جو عام جانور ہیں ان کے چمڑے سے کیا ہے خیمے بنائے جاتے ہیں، خیمے بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو دیکھیے جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ ہمارے گھر تو سیمنٹ اور بجری کے ہوتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر رہنے کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں عموماً عرب کا جو معاشرت ہے، کلچر ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو عرب کے جو بدو لوگ ہوتے تھے، گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے تھے جو کہ غریب بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ بڑے بڑے جو محل اور بڑے بڑے گھر بنا کر نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ گاؤں کے علاقوں میں رہتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے چمڑے کے جو یوں کہہ لیں خیمے ہوتے تھے، جانوروں کی کھال جو ہوتی تھی ان کے ذریعے سے جو ہے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جھگیاں اور اپنی جھوپڑیاں ڈال کر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور جتنے وقت ایک علاقے میں رہتے ہیں جب دوسری جگہ وہ جاتے ہیں تو اپنے خیمے، اپنی جھگیاں، اپنی جھوپڑیاں اٹھا کر سمیٹ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے معاشرت کا حصہ ہے کہ وہ اس طرح، لیکن عرب کے اندر جو ہے خیمے استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا اور بنا کر دیے تم کو چوپایوں کی کھال سے گھر، گھر سے مراد وہی ہے۔ اور فرمائے تستخفونها یوم ظعنکم اور جو ہلکے رہتے ہیں تم پر سفر کے اندر، کہ جب خیمے جو ہوتے ہیں تو دیکھیے انسان سفر میں بھی استعمال کرتا ہے، جہاں کہیں بھی سفر میں ہوتا ہے تو وہ ان کو کیا کرتا ہے پیک کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہلکے ہونے کی وجہ سے، ورنہ جو ہمارے سیمنٹ بجری کے مکان ہیں وہ تو کہیں بھی سرک نہیں سکتے، منتقل نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا یہ بھی میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ اور جس دن تم گھر میں ہو، یعنی کہ تم اگر اپنے رہائش کے اوپر ان خیموں کو استعمال کرنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سفر میں استعمال کرنا چاہو تو وہ بھی تمہارے لیے آسان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا اور بھیڑوں کی جو بکریوں کی اون ہوتی ہے ان سے نکلنے والا ریشم ہوتا ہے، ریشم یعنی کہ ریشم کے کیڑے سے ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بال ہوتے ہیں، بہت سارے طریقوں سے جو ہے جانوروں کی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سارے میں نے جو تمہارے لیے بنائی ہیں اور انسانوں کو اس چیز کا ہنر سکھایا، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی جو ہے وہ کیا ہے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے فرمایا متاعن الی حین، یہ جو استعمال کی میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں جانوروں کی اور اس طریقے سے یہ ایک مقرر مدت تک ہے، یہ نہیں کہ جب تمہاری موت آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی نہیں رہ جائیں گی، اور اگر جنت میں چلے گئے تو اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا کی نعمتوں کے تصور سے بھی کیا ہیں باہر ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے اپنی چیزوں کے سائے، ظلال سائے کے لیے، اور اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے واسطے اپنی چیزوں کے سائے، وجعل لکم من الجبال اور بنائے تمہارے واسطے پہاڑ، اکنانا چھپنے کی جگہیں، وجعل لکم سرابیلا اور بنائے تمہارے لیے وہ کرتے، سرابیل کرتے قمیض کے معنی میں ہیں، اور بنائے تمہارے واسطے وہ کرتے تقیکم الحر
جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، وسرابیلا تقیکم بأسکم، جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، اور وہ کرتے جو بچاتے ہیں تم کو لڑائی میں، بأسکم لڑائی، کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طریقے سے وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم حکم مانو۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے جو ہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا ہے، تمہیں سائے عطا کیے، سائے درختوں کے بھی ہوتے ہیں، اونچی اونچی جو ہے عمارتوں کے بھی سائے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو سائے نہ ہو، لیکن یہ سائے کا ہونا، سورج کی گردش سے جو سائے بنتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بھی میری ایک نشانی ہے کہ جو سائے ہوتے ہیں اس میں جانوروں کو بھی راحت ملتی ہے، دھوپ کہ جب بھی دھوپ ہو تو انسان کیا کرتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے، سائے دار جگہ کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے جا کر۔ تو فرمایا اس سائے کا ہونا یہ بھی میری ایک نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے چھپنے کی جگہ۔ تو یہاں پہاڑ کے غار مراد ہیں کہ غار، پہلے دور میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، گھر بنا کر نہیں رہتے تھے، آج تو جدید زمانہ ہے لوگ گھر بناتے ہیں۔ تو غار ہوتے تھے، غار بھی کیا ہوتے تھے، کمروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ اندر سے خالی ہوتا ہے تو غار بھی اندر سے خالی ہوتا ہے اور چاروں طرف سے وہ دیواریں ہوتی ہیں اس کی۔ تو جب انسان غار میں ہوتا ہے تو گرمی سے، سردی سے، بارش سے، دشمن سے، سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پہاڑوں کے اندر جو غار ہیں میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے کرتے، ایسے کپڑے تمہیں دیے، ایسا اللہ نے علم تمہیں عطا کیا، ایسی چیزیں عطا کی جن کے ذریعے سے تم گرمی اور سردی کے کپڑے بناتے ہو۔ اب دیکھیے کپڑے تو نہیں ہے نا کہ کپڑے جو ہے وہ اگتے ہوں کھیت کے اندر، کھیت کے اندر تو کپاس اگتی ہے، اسی کپاس سے انسان کیا کرتا ہے، دھاگا بناتا ہے اور کپڑے بناتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کپڑے ہمیں گرمی کے اندر کام آتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ جب اللہ نے جو جانور بنائے ہیں ان کے جسم پر اون اور ریشہ، اون اور بال ایسے رکھے ہیں کہ ان میں اتنی گرمائش رکھی ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے کپڑے، اپنی جیکٹیں وغیرہ بناتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ایسے کپڑے بھی بنائے جو تم کو لڑائی سے کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں، لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے، اب دیکھیے ایسے کپڑوں سے کون سی، ہر زمانے کے اندر وہ کپڑے جو کہ جو حفاظت کرنے والے لوگ پہنتے ہیں، آج کی زبان میں ہم انہیں فوجی بھی کہہ سکتے ہیں، مجاہد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جو فوجی کپڑے پہنتے ہیں یا آج کل دیکھیں بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے کہ اگر اس کو پہن لیا جائے تو گولی اثر نہیں کرتی۔ اب یہ چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں یا پہلے دور کے اندر زرہیں ہوا کرتی تھیں، لوہے کی پلیٹ ہوتی تھی جس کو آگے اور پیچھے دل کے حصے پر اور پورے سینے کے حصے پر پہنا جاتا تھا، تو وہ بھی ایک کرتے کی طرح ہوتی تھی، جیسے کہ کرتا پہنتا ہے آدمی۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ پرانے دور کے حساب سے زرہ ہو یا آج کے دور کے اعتبار سے بلٹ پروف جیکٹ ہو، اور ایسی چیز جس سے انسان دشمن کی حملوں سے جو ہے محفوظ رہ سکے، یہ سارا ہنر تمہیں اللہ رب العزت نے ہی کیا کیا ہے، سکھایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اسی طرح کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح پوری کرتا ہے اللہ تم پر اپنی نعمت تاکہ تم حکم مانو، کہ وہ تو نعمتیں کیے جا رہا ہے اور تم ان نعمتوں سے منہ موڑتے چلے جا رہے ہو۔ تو